تو دوستوں پاکستان کی ٹیم انڈیا سے اس میچ کو ہار چکی ہے۔ اس میچ میں دیکھیں تو پاکستان کی جو ٹیم تھی اس نے کوئی بھی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی اور لوگ پاکستان کی بیٹنگ کو لے کر، پاکستان کی بولنگ کو لے کر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی ہار کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ اوورآل دیکھیں تو جس طرح کی ہم نے کرکٹ کھیلی وہ انڈیا کے اگینسٹ اتنی بری کرکٹ نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہماری جو ٹیم تھی اس میں کسی نے بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی۔ جب ہم نے جو ہے وہ بولنگ کی تھی تو اس وقت کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہماری جو ٹیم ہوگی وہ 120 چیز کر جائے گی، لیکن ہمارے جو بیٹسمین آتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ رنس نہیں بنتے۔ ہمارے بولرز کی اگر دیکھیں تو بہت ہی خوبی یہ تھی اچھی کہ انہوں نے جو ہماری کرکٹ ہسٹری ہے اس میں پہلی مرتبہ T20 فارمیٹ میں انڈیا کی جو ٹیم تھی اس کو آل آؤٹ کر کے دکھایا، اس کو جو ہے وہ پوری کی پوری ٹیم کو پویلین واپس بھیج دیا۔ یہ بھی ایک بہترین جو ہے وہ پاکستان کی کارکردگی تھی۔ پاکستان نے انڈیا کو 120 تک رکھا۔ اگر اس کے بعد اگر پاکستان کے بیٹسمنوں کی بات کریں تو جس طرح سے بابر اور رضوان نے اسٹارٹ لیا وہ بھی کافی زیادہ اچھا نہیں تھا۔ پہلے اوورز میں انہوں نے جو ہے وہ شاٹ لگانے کی کوشش کی، ان کی جو بال تھی وہ بیٹ پر آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو اگلے 4 اوورز تھے اس میں انہوں نے کوئی بھی بہترین جو ہے وہ نہ شاٹ لگائی، نہ ان سے جو ہے وہ رنس بنے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی اوپر پریشر جو ہے وہ کریٹ کیا، اور اس پریشر میں جو بابر اعظم ہیں انہوں نے اپنی وکٹ گنوائی۔ اس کے بعد عثمان خان آتے ہیں، عثمان خان بھی جو ہے وہ بغیر کچھ اچھی اننگز کھیلے اپنی وکٹ گنوا دیتے ہیں، اور جس طرح سے بعد میں آنے والے فخر زمان، عماد وسیم اور جو شاداب خان ہیں انہوں نے بیٹنگ کی، افتخار احمد اسپیشلی طور پر، تو ان 4 بیٹسمنوں کو دیکھیں تو ان سے کہیں زیادہ بہترین جو ہے وہ بیٹنگ نسیم شاہ نے کی۔ نسیم شاہ نے آتے ہی جو ہے وہ 2 چوکے بھی لگائے، اور پاکستان کی جو ٹیم تھی اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جیتنے کے چانسز بڑھ گئے تھے، لیکن پاکستان کے جو بولرز تھے انہوں کو جو ہے وہ رنس لینے کی ضرورت تھی۔ جب ان کو سنگل ڈبل لینے کی ضرورت تھی تو انہوں نے جو ہے وہ ہٹ مارنے کی کوشش کی، اور جب ان کو ہٹ لگانے کی ضرورت تھی، جب ان کو جو ہے وہ باؤنڈریز لینے کی ضرورت تھی تو انہوں نے سنگل ڈبل پر جو ہے وہ اتفاق کیا، سنگل ڈبل لیے، تو اس وجہ سے پاکستان کی جو بیٹنگ تھی وہ بالکل طور پر ناکام دکھائی دی، اور پاکستان اس میچ میں پھنستا چلا گیا۔ پاکستان نے اس میچ میں کوئی بھی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی۔ جس طرح سے پاکستان کے ماضی میں جو ہمارے اوپنرز کے علاوہ جس طرح کی مڈل آرڈر پرفارمنس دیتی ہوئی آ رہی ہے، تو ایک مرتبہ پھر پاکستان کی جو مڈل آرڈر تھی انہوں نے اسی طرح کی پرفارمنس دی، اسی جو انداز تھا اس کو دہرایا۔ فخر جیسے بیٹسمین اگر جو ہے وہ ہٹ مارے بغیر آؤٹ ہوتے ہیں، اگر شاداب، عماد، افتخار احمد جو مسلسل ٹیم کے ساتھ ہیں 4-5 سال سے، وہ بیٹسمین بھی اگر پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ ایک چوکا نہیں لگا کے دے سکتے، ایک جو ہے وہ چھکا نہیں لگا کے دے سکتے، 100 کی پلس کے اسٹرائک ریٹ سے رنس نہیں بنا کے لے کے دے سکتے، تو میرے خیال میں ایسی بیٹسمینوں کو جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کے اندر نہیں بلکہ باہر ہونا چاہیے۔ ان کو جو ہے وہ ڈومیسٹک کھیلنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ لیگز کھیلنی چاہیے، پاکستان کی ٹیم میں ان کو نہیں کھلانا چاہیے۔ پاکستان کی جو ٹیم تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ مڈل آرڈر ہمیشہ سے نہ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں، اور نہ ہی مڈل آرڈر کے بیٹسمنوں سے رنس بنتے ہیں، وہ صرف آتے ہیں اور 1-2 جو ہے وہ گیندیں کھیل کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی جو ہار ہے اس کا راز یہی ہے کہ پاکستان کے مڈل آرڈرز ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ تو پاکستان کو اگر جو ہے وہ میچز جیتنا ہے تو مڈل آرڈرز نے پرفارم کرنا ہے، اسپیشلی جو ہمارے فخر زمان اور شاداب خان، عماد وسیم، افتخار احمد، تو ان کو بھی اپنی جو بیٹنگ ہے وہ تھوڑی بہت بہتر کرنی چاہیے۔ اور ان تینوں کی 4 کی بیٹنگ دیکھیں تو ان سے کہیں زیادہ اچھی بیٹنگ جو ہے وہ نسیم شاہ نے کی، جس نے آتے ہی جو ہے وہ ہٹ لگائیں، اور ان سے ہٹ لگ رہے تھے تو ہمارے بیٹسمنوں سے ہٹ کیوں نہیں لگ رہے تھے؟ ہمارے جو پلیئر تھے جن کو ہم نے بیٹنگ کے لیے رکھا تو وہ جو ہے وہ شاٹس کیوں نہیں لگا رہے تھے جب شاٹس کی پاکستان کو ضرورت تھی؟ اور اس وقت انہوں نے جو ہے وہ شاٹ لگانے کی کوشش کی جب ان کو شاٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ فخر زمان دیکھ لیں تو ایک چھکا ایک چوکا لگانے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ ہٹ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے اس وجہ سے اپنی وکٹ گنوائی۔ اس کے ساتھ جو شاداب، عماد اور افتخار احمد ہیں انہوں نے بھی اپنی وکٹ جو ہے وہ اسی طرح گنوائی، جب ان کو سنگل لینے کی ضرورت تھی تو انہوں نے شاٹ لگائے، اور جب ان کو شاٹس مارنے کی ضرورت تھی تو انہوں نے سنگل ڈبل لیے، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی وکٹیں
گنوا دی اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ان کو ورلڈ T20 میں ذلیل و رسوا کیا۔ پاکستان USA سے تو ہار چکا تھا، لیکن انڈیا سے جو ہے وہ پاکستان کے جیتنے کی امیدیں وابستہ تھیں۔ پاکستان کے ٹورنامنٹ میں باقی رہنے کے لیے انڈیا سے جیتنا بہت ضروری تھا، لیکن اب پاکستان کے جو اگلے راؤنڈ میں کوالیفائنگ ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان یہیں سے واپس ہوگا، انہی جو ہے وہ مڈل آرڈرز کی بیٹنگ کی وجہ سے، انہی مڈل آرڈرز کی پرفارمنس کی وجہ سے۔ تو ان کو اپنی پرفارمنس ٹھیک کرنی چاہیے، ان کو جو ہے وہ اگر ٹیم میں رہنا ہے۔ تو یہ میری رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔